12 مہینوں میں ایک مہینہ وہ بھی آدھا گھنٹہ. ہر دن تہجد کی نماز لازم اگر کر دیے تو سچ سوچے جائے ایک ماہ وہ بھی خوب نیکیوں کا مہینہ. لوگوں کا لحاظ جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے. لوگوں کا لحاظ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ کا رسول کا لحاظ نہیں، لوگوں کا لحاظ ہے بہت بڑا فتنہ ہے امت کے لیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. الحمدللہ ہمارے 18 روزے مکمل ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ماں بقیہ روزوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. آمین. قد افلح یہ 18واں پارہ. اس پارے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں. چند آیتوں کی تفسیر آج ہم آپ معلوم کریں گے. اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں میں یہ 8 قسم کے صفات آ جاتے ہیں. اب یہ دیکھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون مانتا ہے. حقیقی طور پر اگر وہ مانتا ہو تو یہ صفات اس کے اندر ہوتے ہیں. یہ صفات نہیں ہے یا کم ہے تو سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ صفات، یہ عادتوں کے بارے میں بتلایا کہ یہ عادتیں جب انسان میں آ جائے تو دنیا بھی اس کی کامیاب ہو جاتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے. وہ کون سی عادتیں ہیں؟ سب سے پہلے ایمان ہے. قد افلح المومنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے. افلح یہ عربی لفظ ہے، عربی زبان میں افلح اس کے معنی کیا ہے؟ کامیاب ہونا. کامیاب ہونا یہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک یہ کہ بغیر کسی مشقت کے یوں ہی خورا ڈال کر کے نام آیا تو کامیابی دے دی جائے، اور ایک ہے محنت اور مشقت کے بعد اس کو جب پرچی ملے، مارک شیٹ ملے کہ اتنی کتابوں کے اندر اتنا محنت رات بھر پڑھنے کے بعد یہ 90 پر 5 نمبر مجھے آئے ہیں. تو یہ کامیابی کے لیے عربی میں افلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی سے فلاح ہے، فلاح کسان کو بولتے ہیں، فارمر. وہ بھی دیکھو دن بھر محنت کر کے زمین جوت کر بیج بو کر پھر اس کے بعد جب وہ کھیتی کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے. یہ اس کا آؤٹ پٹ ہے، کامیابی ہے اس کی. تو اللہ نے بیان فرمایا کہ بے شک مومن لوگ کامیاب ہو گئے، یعنی محنت کے بلبوتے پر کامیاب ہونے والے کو یہ لفظ افلاح آتا ہے. چنانچہ اللہ نے بیان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے پکے مومن ہوتے ہیں. یہ مومن حضرات ایمان مضبوط رہنے کی وجہ سے دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں. وقتی طور پر اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو دنیا میں گرچہ کہ وہ کامیاب ہو جائے، لیکن آخرت میں کامیابی کے لیے پہلی شرط ایمان ہے. اب بولے کہ یہاں اللہ نے کہا کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے ایمان والے، لیکن کتنے کافر ہیں اپنے اپنے مقصدوں میں کامیاب ہوتے ہیں. تو دنیا کے اندر ایمان نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیتے ہیں. آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے. اس کے بعد دوسری الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ نماز میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. نماز قبول ہوتی ہے یہ خشوع سے، نماز میں ثواب ملتا ہے خشوع سے. ایک آدمی یہاں پہ کھڑا ہوا ہے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بازو میں ایک آدمی کھڑا ہوا اسی نماز میں شریک ہے. آپ کو معلوم ہے یہ دونوں کے ثواب میں فرق ہے. دونوں کے ثواب میں فرق ہے. ایک کو ثواب نماز کا پورے کا پورا مل رہا ہے، ایک کو آدھا، ایک کو 10واں حصہ، ایک کو 20واں حصہ، ایک کو کچھ بھی نہیں. ایسا کیوں؟ سب ایک ہی نماز میں کھڑے ہوئے ہیں. خشوع کی کمی کی وجہ سے. ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، خشوع نہیں ہے، دل کا لگاؤ نہیں ہے نماز میں. ابن عباس کہا کرتے تھے 2 رکعت غور و فکر کے ساتھ پورے کانسنٹریشن سے پڑھو، یہ 2 رکعت بہتر ہے ساری رات غافل دل کے ساتھ نماز پڑھنے سے. ساری رات کھڑے ہو کر کے دل غفلت میں ہے، یا ایسا ہی کھڑے ہوئے ہیں دل غفلت میں ہے، ساری رات کھڑے ہونے سے 2 رکعت غور و فکر کے ساتھ پڑھو وہ بہتر ہے. تو جتنا زیادہ خشوع اتنا زیادہ ثواب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ نماز کو خشوع سے پڑھتے ہیں، نماز کو خشوع سے پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ ثواب پاتے ہیں. تیسری بات کہ والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار باتوں سے دور رہتے ہیں.
لغو باتیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور یہ مقصد سے ہٹ کر کے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فضول باتیں کرے، فضول کام کرے. ہر وہ بات، ہر وہ کام فضول ہے، بیکار ہے، جس کا نتیجہ نہ ہو، جس کا فائدہ دنیا کا اور آخرت کا نہ ہو. یہ فلمی، یہ ڈرامے، اور اس کے اندر جو بھی انویسٹمنٹ ہوتا ہے یہ سب فضول میں آتا ہے، سب فضول میں. لیکن آج لوگ، پہلے کیا ہوتا تھا، سنیما وغیرہ کو جاتے تھے ٹائم پاس کے لیے، اب ٹائم نکال کر کے جا رہے ہیں. ایک دن چھٹی رکھ کر کے وہ سنیما ہال کو جایا جا رہا ہے، اور فلموں کو دیکھا جا رہا ہے. ساری چیزیں فضول کے اندر آتی ہے. مومن حضرات کو اللہ کی عبادت، اللہ کے کاموں کو کرنے کے لیے وقت ہے، ان سب چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے. یہ فضولیات ہے، مومن اس سے دور رہتے ہیں، محمد کو ماننے والے سے دور رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات دیتے ہیں. پھر کہا کہ اپنے عفت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، بات کے پکے ہوتے ہیں، اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کی پابندی، طہارت کا خیال، پورے شرائط کے ساتھ. نبی نے جیسا نماز پڑھ کے ہم کو بتایا ویسا یہ نماز پڑھتے ہیں. یہ تقریباً 8 باتیں ہیں. اگر یہ 8 باتیں مکمل طور پر ایک مومن عمل کرتا ہے تو یہ محمد والا ہے، اور یہ آدمی ایسا ہے کہ اللہ نے بیان فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اس کے لیے جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت وراثت میں اس کو دے دی محنت کرنے کی وجہ سے. اس کے بعد دنیا پرست لوگ کامیابی کو مال و دولت اور عیش کو کامیابی سمجھتے تھے. اللہ نے کیا کہا، یہ 8 کام کرنے والے کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن یہ دنیا پرست لوگ، دنیا کے لیے جینے والے لوگ، مال میں، عیش و عشرت میں وہ کامیابی سمجھتے تھے. اللہ نے فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، ان کو میں نے مال اور بچے دے دیا تو کیا یہ سمجھنے لگے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، یہ کامیاب ہو گئے؟ ہم ڈھیل دے رہے ہیں. اللہ کی عبادت نہ کرتے ہوئے اگر کوئی پا رہا ہے تو اللہ کی طرف سے وہ ڈھیل ہے. اللہ جب رسی کو مضبوط کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ فرمایا. توحید کیسے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، صرف پیدا ہی نہیں کیا، پیدا کرنے کے بعد انسان کی ساری ضروریات اللہ نے مہیا کی، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، جسم کی غذا. کوئی بھی ضرورت انسان کی ایسی نہیں ہے جسے اللہ نے پورا کرنے کا انتظام نہ کیا ہو. دنیا میں ہر ایک ضرورت پوری کرنے کا انتظام اللہ نے کیا ہے، یہ جسمانی طور پر. اور روحانی طور پر اللہ نے انتظام کیا نبیوں کو بھیج کر. چند نبیوں کا تذکرہ اس بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا. اس کے بعد کہا کہ عمل صالح کا آغاز، عمل صالح کی بگننگ، شروعات یہ حلال کمائی سے ہوتی ہے. اسلاف کہا کرتے تھے من طاب عقلہ طاب عملہ، جس کا لقمہ حلال ہے اس کا عمل اچھا ہے. اگر لقمہ حرام ہے ساری رات عبادت بھی کریں آپ، قبول نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے انبیاء کے وساطت سے، انبیاء کے واسطے سے مومنوں کو نصیحت فرمائی، حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. رسولو حلال کھاؤ، نیک عمل کرو. حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے تو ہی عمل نیک ہوگا، وہ عمل قبول ہوگا. حلال نہیں ہے کمائی ہماری، اور کتنا بھی پہلی بات تو عبادت میں دل نہیں رکھتا. لوگوں کے دکھاوے کے لیے، فارمالٹی کے لیے عبادت کو آ بھی جائیں، خشوع نہیں رہتا. اب خشوع نہیں رہی ہے تو ایسی کی باتیں سب ساری سامنے آتی، تھوڑا کم کرو. یہ سب کیا ہے کہ خشوع اور خضوع نہیں ہے دل کے اندر، جس کی وجہ سے انسان کو بوجھ نظر آ رہی ہے، عبادت بوجھ نظر آ رہی ہے. اب نبی بھی انسان تھے نا ہمارے جیسے، رات کیوں کرتے تھے؟ صحابہ کرام رات کیوں کرتے تھے؟ وہ بھی انسان تھے نا، ان کو بھی درد رہتا تھا ہمارے جیسا. یہ خشوع اور خضوع کی بات ہے، ایمان کی بات ہے. حلال کمائی سے یہ سب ممکن ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا مشرکین نبی کو نہیں مانتے تھے. بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی جو بھی بول رہے ہیں ان کے خواہشات کے خلاف جا رہے ہیں. تو اللہ نے بیان فرمایا کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر حق ان کے تابع ہو جاتا تو آسمان اور زمین برباد ہو جاتی. یہ جو چاہتے ہیں وہی حق ہوتا، یہ جیسا سمجھتے ہیں وہی حق ہوتا، تو آسمان اور زمین کے اندر فساد برپا ہو جاتا، لوگوں کے اندر فساد برپا ہو جاتا. یہ لوگ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ان کے خواہشات کے خلاف ہے محمد کی باتیں. یہ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ المیہ ہے. یہ افسوس بات ہے. جو ان کو پسند آیا اس میں وہ آگے بڑھتے ہیں، دین کے باتوں میں، دین کے کاموں میں. جو پسند نہیں آیا اس کو کسی بھی طرح سے بول کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
اور حضور وہاں پہ بیان کر دیتے کہ میں نہیں کر سکتا. لوگوں یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، جان لو زندگی میں جان لو، مرنے کے بعد تو جوتے کھانے پڑیں گے انسان کو، لیکن زندگی میں جان لو، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. تھوڑے باتوں پہ ایمان لا کے عمل کرتے ہو، تھوڑے کو چھوڑ دیتے ہو، دنیا میں ذلت کی سزا دوں گا، آخرت میں خطرناک سزا دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. دین اسلام، مکمل دین اسلام پر عمل کرنا چاہیے، مکمل دین اسلام پر عمل کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اسلام ہم لوگ قبول کر لیے تو ہم میں کا ہر آدمی دائی بن گیا. کوئی بھی کچھ بھی کام کر رہا ہو، سب سے پہلے ہم دائی ہے، بعد میں ہم ٹیچر ہے، بعد میں ہم انجینئر ہے، بعد میں ہم ڈاکٹر ہے، بعد میں ہم ہمارے جو بھی پروفیشن ہمارا ہے وہ ہے. سب سے پہلے دائی ہے. دائی کو نصیحت دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ مدعی جیسا بھی ہو، آپ مدعو کو جو بلا رہے ہیں، مدعو جیسا بھی ہو، لیکن آپ کو دعوت کا کام نہیں چھوڑنا ہے، دعوت کا کام کرتے رہنا ہے. کہا ادفع بالذی ہی احسن نحن اعلم بما تصفون وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. کہ کہیے ادفع بالذی ہی احسن، برائی کو، خراب چیز کو اچھے طریقے سے دور کرو، اچھے انداز میں دور کرو. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کریں، اللہ کو سب معلوم ہے. جب کبھی شیطان اکسائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو کہ اللہ شیطان کے اکساہٹ سے مجھے دور کر، شیطان کے موجود ہونے سے مجھے دور کر. یہ شیطان آ کے کیا کرتا ہے؟ دائی کے اندر غصہ دلاتا ہے، غصہ دلاتا ہے، بھڑکاتا ہے، دعوت کو چھوڑنے پر آمادہ کراتا ہے. ایک دائی کو یہ حکم ہے کہ مدعو کو، جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں، وہ کیسے بھی ہو، ہمارا کام ہم بول کر کے چھوڑ دیں. آپ کو معلوم ہے حق بڑا میٹھا ہے، حق بڑا میٹھا ہے. بولنے کے انداز میں اگر بولیں گے تو بہت میٹھا رہتا. آپ چھوٹی مثال دیکھیں کہ کھجور ہے، کھجور کے اوپر جو گرد ہے، یہ گرد ہی ہمارے زبان کی سختی ہے. وہ جو کھجور اگر نیچے گر گیا مٹی میں، نکالے، بہت نرم کھجور ہے، میٹھا کھجور ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے مٹی لگ گیا. اب یہ کھائیں گے تو مٹی اندر بہت پریشان کرے گی. یہ ہماری زبان کی سختی ہے، زبان کی سختی. وہ گرد نکال دو، مٹی نکال دو، یہ کھجور بڑا مزیدار ہے. دین اسلام کی ہر بات اتنی میٹھی ہے، لیکن بولنے والا یہ گرد لگاتا ہے، اس کو مٹی لگاتا ہے، اس کو، جس کی وجہ سے سامنے والا اس کو ہضم نہیں کر سکتا. اور زبان کی سختی نکال لے، ہر ایک آدمی کو ہماری بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، میٹھے انداز میں وہ سمجھے گا، سنے گا. اللہ نے یہ بات بیان فرمائی دائی اسلام کے لیے. پھر اس کے بعد مشرکین کے سامنے قیامت کا منظر پیش کیا گیا، ان کے دل کے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. سور جب پھونکا جائے گا، یہ نام و نسب، یہ قبیلے اور یہ حسب و نسب کچھ نہیں ہوگا. ایمان انسان کا کام کرے گا. یہ بڑے خاندان کا ہے، لاؤ جی الگ کھڑا کرو اس کو، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ ہمارے خاندان کا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے پاس ایمان ہے، اس کو اچھے لوگوں میں، کامیاب لوگوں میں کھڑا کیا جائے گا. ایمان نہیں ہے، نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کو جہنم کے کٹیرے میں لا کر کے کھڑا کیا جائے گا. اللہ نے بیان فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے آپ کو بہت بھاری سمجھتے، ان کی بات بہت بھاری نظر آتی، لیکن یہ لوگ چونکہ قرآن اور حدیث سے دور رہنے کی وجہ سے اللہ کے پاس ان کی بات کی کوئی قدر نہیں. فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کے نامہ اعمال کے اندر وزنی ہوگی وہ کامیاب ہو جائیں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. جس کے نامہ اعمال کے اندر ترازو کا پلڑا جس کا ہلکا ہوگا وہ جہنم کے اندر جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. میرے بھائیو، دنیا کے اندر ہم وزن نہیں، قرآن حدیث پر عمل کرنے والا وزن. قرآن حدیث پر عمل کر کے اپنے آپ کو وزن بنائے معنوی طور پر. عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ ہوا خوب چلی تو جھاڑ پہ لٹک گئے جا کے. ہوا جب خوب چلی تو جھاڑ پہ لٹک گئے. صحابہ کرام ان کو دیکھ کے ہنسنے لگے، اتنے دبلے پتلے تھے، اتنے تو پنڈلیاں تو بالکل معمولی تھی. صحابہ کرام ہنسنے لگے عبداللہ بن مسعود کو دیکھ کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں. قسم خدا کی میں دیکھتا ہوں کہ یہ پنڈلی ترازو کے اندر بہت بھاری ہے، ترازو کے اندر بہت بھاری ہے. ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے نیک عمل کی وجہ سے، ان کے اطاعت رسول کی وجہ سے، قرآن مجید سے محبت کی وجہ سے. انسان دنیاوی اعتبار سے معیار والا نہیں ہے، اس کے دل کے ایمان کی وجہ سے وہ وزن ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے. دل کے اندر ایمان کو مضبوط کرے، اللہ رب العالمین وزن ہمارے اندر پیدا کریں گے.
دنیا میں اوپر سے کتنا بھی ہم ظاہر کا خیال کریں، باطن میں رسول کی محبت سے دل خالی ہے، اللہ کی محبت سے دل خالی ہے، عبادات سے دل خالی ہے، ہلکا انسان ہے میرے بھائیو، ہلکا انسان ہے. کتنا بھی اپنے آپ کو ڈگنیٹی مینٹین کرے لیکن وہ ہلکا انسان ہے اللہ کی نظر میں. اللہ کی نظر میں وزن دار ہونے کے لیے ایمان اور عمل صالح کو مضبوط کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے کہا ان لوگوں کے بارے میں تلفع وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہروں کو داغا جائے گا قیامت کے روز. یہ چہروں کو دکھا کر کے، ناٹک کر کے، ایکٹنگ کر کے پیسے لوٹتے تھے تو ان کے چہروں کو داغا جائے گا. اسی وجہ سے تم فحشکاری کرتے تھے، عیاشی کرتے تھے دنیا کے اندر، چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلائیں گے. اس کے بعد سورہ نور شروع ہو رہی ہے. شادی نہیں ہوئی جس بچے کی، جس بچی کی، اگر یہ زنا میں مبتلا ہو گئے تو ان کو کیا کریں گے؟ اللہ نے بیان فرمایا کہ 100 کوڑے ان کو ماریں گے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے ان کو مارے جائیں گے. غیر شادی شدہ کے لیے، اگر وہ شادی شدہ ہے دونوں میں سے کوئی ہے تو ان کو 100 کوڑے مارنے کے ساتھ ساتھ گڑھا کھود کے گڑھے میں رکھ کر کے پتھر سے مار مار کر کے مرنے مار دیں گے، رجم کر دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہوت کو پورا کرنے کے لیے ایک ذریعہ دیا، بیوی کو دیا. بیوی کے رہتے ہوئے انہوں نے غلط کام کیا، دوسری جگہ پر اپنے شرمگاہ کو استعمال کیا، تو اس کی سزا یہی ہے اسلام کے اندر کہ ان کو رجم کر دیا جائے گا، ان کو پتھر سے مار مار کر کے رجم کر دیا جائے گا. اتنی سخت سزا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کے اندر آئلی نظام کتنا مضبوط ہے. آئلی نظام، خاندانی نظام اسلام کے اندر کتنا مضبوط ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. خاندانی نظام مضبوط ہے تو معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، معاشرہ مضبوط ہو تو یہ سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. یہ نہیں کہ اس پر عمل کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، نہیں. شروع میں یہ کہا سورۃ انزلناہا وفرضناہا، کہا یہ سورت ہم نے نازل کیا، لوگوں تم پر ہم نے فرض کیا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے تمہارے لیے، ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے. اس کے بعد یہ کہا کہ جو آدمی زانی ہے اس سے نکاح، مومن عورت کا نکاح حرام ہے، جو مشہور زانی ہے. کیونکہ زنا کاری یہ گندگی ہے، زانی گندا انسان ہے. گندے انسان کو گھر میں لائیں گے تو گھر بھی گندا ہوگا اور نسل بھی گندی ہو جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے کہا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک. زانی زانیہ ہی کو نکاح کر لیتا ہے اور زانیہ زانی ہی کو نکاح کرتی ہے. پھر آخر میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مشرک اور زانی یہ دونوں کو ایک جگہ جمع کر کے استعمال کیا. اس طرح زانی زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی ایک سے ان کا دل بھرتا نہیں، ویسے مشرک ایک اللہ سے ان کا دل بھرتا نہیں. اس وجہ سے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر فرمایا کہ بہت سارے معبودوں کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے کہ ان کو بھی ان کو بھی ان کو بھی، یہ بھی ویسے ہی حالت ہے. اللہ نے مومنوں کو یہ دونوں حرام کر دیا. زانی سے بچی کو دینا بھی نہیں ہے، زانیہ سے بچے کو کرنا بھی نہیں ہے، یہ دونوں بھی اسلام کے اندر حرام ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ زنا کی تہمت لگانا یا زنا کو ثابت کرنا یہ جان نکالنے کے برابر ہے. یعنی اگر ثابت ہو جائے زنا تو اس کو قتل ہے. اس لیے زنا کی تہمت لگاتے وقت یا زنا کے بارے میں بولتے وقت بہت سوچو. اسلام نے جو اصول وضع کیا وہ اصول کے برابر اگر عورت یا مرد نہیں آ رہے ہیں تو خاموشی اختیار کرو. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ کسی عورت کو یا کسی مرد کو زنا کرتے ہوئے ہم نے دیکھا، اصول یہ ہے کہ 4 گواہ ہم پیش کرنا، 4 گواہ ہم پیش کرنا. وہ وقت 4 گواہ نہیں ہے تو ہم خاموش رہنا. اگر ہم نے کسی پر الزام لگایا گواہ کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. تہمت لگانے والوں پر 80 کوڑے مارے جائیں گے. ہاں مطلب ان کے نام میں کیوں پڑے ہم ہمارا کام کریں بھائی، ہم ہمارا کام کریں. اللہ تعالیٰ تو سب کو دیکھ رہا ہے. ایک دن اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، غلط کام کرو اچھا کام کرو، اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، کس کا حساب وہ دیں گے. ہم کو کیا کرنا چاہیے وہ ہم سوچیں. دوسروں بعض لوگ رہتے ہیں صرف دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. یہ جاسوسی بھی اسلام کے اندر حرام ہے، جاسوسی اسلام کے اندر حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو فرائض ڈالے وہ فرائض کو پورا کرنا ہے. آج لوگ معلوم ہے اپنے پریشانیوں سے اتنے پریشان نہیں جتنا دوسروں کی خوشیوں سے پریشان ہے. خواہ مخواہ ان کے اندر جا کر کے گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں. ہم لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں ایک معاشرہ دیا، ہمیں کچھ احکام دیے، بس اسی پہ چلتے رہیں. یہ ایک فائدہ مند شہری کی پہچان ہے. اور آخرت میں سزا کیا ہے؟ عذاب علیم ہے. پھر اس کے بعد امی عائشہ پر جو الزام لگایا گیا، واقعیت کا تذکرہ ہوا کہ بنی المصطلق سے واپسی پر امی عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا. ڈھونڈنے کے لیے ہار تو مل گیا لیکن قافلہ چلا گیا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھ کر کے وہیں پہ بیٹھ گئی کہ قافلے میں جب میری غیر موجودگی معلوم ہوگی تب وہ لوگ آئیں گے،
یہ بات سن کر کے امی عائشہ بیٹھ گئی. ایک صحابی کو نبی اسی وجہ سے رکھے تھے کہ قافلہ چلے جانے کے بعد بچی کچی چیزوں کو لے کے آئے, اسی وجہ سے نبی مقرر کر کے رکھے تھے. وہ صحابی آئے, امی عائشہ کو پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا. امی عائشہ سوئی ہوئی تھی اس موقع پر اور چہرے سے پردہ نکل آیا, تو صحابی نے دیکھا تو انا للہ پڑا. پھر اپنی اونٹنی کو بٹھایا, امی بیٹھ گئے, نکل کر کے آئے. مدینے کے اندر جیسے ہی آئے قافلے میں ملے تو عبداللہ بن ابی بن سلول کو موقع ملا, تنہائی سے آ رہے تو الزام لگایا. نہ کہ الزام لگایا, خوب پروپیگنڈا کیا, خوب پروپیگنڈا کیا مدینے کے اندر, بہت اکسایا لوگوں کو. بولے بھالے مسلمانوں سے بعض مسلمان بھی پھنس گئے. اللہ رب العالمین نے اس موقع پر آیت کریمہ نازل فرمائی, کہا مسلمانوں کو یہ حکم دیا, لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. مومنوں, امی پر الزام لگایا جا رہا تھا تو لگانے والا منافق ہے, تم کیسے اس کو صحیح مان لیے؟ جیسا تم اپنے اندر پاک ہو, امی بھی تو ویسا پاک ہے نا, جس طرح تم اپنے اندر صحیح ہو ویسا تمہارے امی بھی ویسا ہی ہے نا. تو پھر جیسے تم صحیح ہو ویسا وہ بھی صحیح ہے بول کر کے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ وہ صحیح ہے بول کے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ امی ویسے نہیں ہے بول کے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ڈانٹ رہے. اور جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ان کو بڑا عذاب ہے, جن کو معلوم نہیں تھا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ اس کے اندر بتلایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ کے بیٹے بھی تھے اس کے اندر. ابو بکر صدیق ہی ان کا گھر بسر, یعنی ان کا کھلانا پلانا, ان کو راشن دیتے تھے. جب معلوم ہوا کہ میری بیٹی کے الزام لگانے میں یہ بھی شامل ہے تو غصہ آ گیا. غصہ آ کر کے راشن روک دیے, کہا کہ میں 1 روپیہ خرچ نہیں کروں گا اس کے اوپر, صفوان بن معطل پر. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا. فضل والے اور مالدار لوگ ابو بکر کی تعریف میں ہے. یہ ان لوگوں کو قسم نہیں کھانا چاہیے ایسا. کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تم اس کو معاف کر دو گے تو اللہ تم کو معاف کر دے گا. تو آئے اللہ کے نبی کے پاس, زور زور سے بولنے لگے, یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا, میرے مرتے دم تک اس کو میں راشن دیتا رہوں گا, کیونکہ اللہ مجھ سے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے. اس کو معاف کرنے پر کبھی کبھار اہل زمین پر رحم کرنا چاہیے. آپ دیکھیں میرے بھائیوں, دنیا کے اندر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے. قانون کیا ہے؟ جزا من جنس العمل, جزا من جنس العمل. یعنی ہم لوگوں کے ساتھ جیسا معاملہ کرتے ہیں مالک ہمارے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہے. ایسا اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے اللہ ہمیں معاف کرے گا, ہم لوگوں کو دیں گے اللہ ہم کو دے گا, ہم عزت سے بات کریں گے اللہ ہم کو عزت دے گا. اس طرح جزا من جنس العمل ہے دنیا کے اندر, اللہ کا ایک قانون ہے. جیسا ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں گے ہمارے ساتھ ویسا معاملہ کیا جائے گا. اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ اللہ سے کچھ امید ہم رکھتے ہیں تو ہمارے ماتحتوں کے اوپر یا ہم سے جس کا تعلق رہتا ہے ان کے ساتھ بھی ہم اچھا معاملہ کریں. اس کے بعد یہ کہا دوسروں کے گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرنا چاہیے. سلام جو ہے 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک سلام عام سلام ہے برکت کی دعا, اور ایک سلام ہے اجازت کا سلام. تو دوسروں کے گھر میں جاتے وقت سلام کرنا ہے اجازت کا سلام, اور ہمارے گھر میں یا دوسروں کے گھر میں باہر کہیں بھی جاؤ یہ یعنی سلامتی کی جو دعا ہے دوسری قسم کا سلام یہ کبھی بھی کر سکتے. لیکن دوسروں کو گھر کو جاتے وقت دروازہ مار کے السلام علیکم جو ہم بولیں گے اس کو ہم بولتے ہیں اجازت کا سلام. تو دوسروں کے گھر کو جاتے وقت کمپلسری باہر کھڑنا ہے, دروازہ کھٹکھٹانا ہے, بازو میں کھڑنا اور سلام کرنا. جواب آیا آؤ بولے دروازہ کھولے تو ہی جانا, نہیں تو 3 مرتبہ مار کے واپس چلے جانا. واپس چلے جانا, اس میں کوئی کسر شان نہیں ہے, شان گھٹتی نہیں ہے. اس کے بعد معاشرے کو حیادار شرمیلا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں مردوں اور عورتوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مومن مردوں سے نبی بولیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, مومن عورتوں کو بھی بولیے کہ وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے دل کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے. اس کے بعد زیب و زینت کے احکام بتائے گئے کہ مکے کی مشرکین کی عورتیں بن سور کر کے باہر نکل جاتی تھی بے پردہ, جس کی وجہ سے فتنے ہو جاتے تھے. اور آج بھی دیکھیں کہ زیادہ تر فتنے کون سے کہاں پہ ہوتے ہیں؟ جہاں پہ بے حجابی رہتی ہے. اللہ نے حکم دیا کہ اپنی زینت کو ظاہر مت کرو, اوڑھنیاں گریبانوں پہ ڈال کے رکھو, اور محرم مردوں اور خواتین یعنی جو ہمارے باپ ہیں ہمارے ماموں ہیں جو محرم لوگ ہیں جن سے رشتہ حرام ہے ان کے سامنے تم یہ چہرہ کھول سکتی ہو, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ چلتے پھرتے زمین پر پاؤں گھٹ میں نہیں مارنا, دبا دبا کر کے عورتوں کو
کچھ نصیحت ہے سورہ نور کے اندر. پھر اس کے بعد بیڈ روم کے احکام بتائے گئے کہ بیڈ روم میں انسان وہ کپڑوں کے ساتھ رہتا ہے جو کپڑوں میں باہر نہیں رہتا ہے. اس لیے جب اندر گھر میں جاتے ہو پہلے اجازت لو، ٹھہر جاؤ، اندر سے اجازت آئی تبھی اندر جاؤ، ورنہ تم اندر مت جاؤ. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ انسان کو کتنا بھی نظم و نسق کے ساتھ رہنے کے لیے کہا جائے، لیکن اس کے نفس کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ بھٹک جائے گا اور وہ گمراہ ہو جائے گا. جتنا بھی اس کو پردہ کرو، اس سے پردہ کرو، اس سے دور رکھو، لیکن فتنے میں وہ پڑ جائے گا. اسی لیے کہا کہ نکاح کرا دو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. بے نکاح مرد ہیں تو عورتوں سے نکاح کرا دو، بے نکاح عورتیں ہیں تو مردوں سے نکاح کرا دو. اگر فقیری کا ڈر ہے تو اللہ مالدار کر دے گا. نکاح کرا دو، آگے بڑھ جاؤ. کیونکہ یہ زنا کا فتنہ، یہ بہت سارے عورتوں کے فتنے سے انسان اسی وقت بچ سکتا ہے جبکہ وہ نکاح کر لے. اگر نکاح نہ کرے، سو قوانین آپ رکھو لیکن پھر بھی وہ بھٹکنے کا چانس بہت زیادہ ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس کے بعد منافق اور مومن کی پہچان کیا ہے؟ نبی کچھ بات بولے تو منافق ٹال مٹول کرتا ہے، اب ریزن ڈھونڈتا ہے یہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. لیکن نبی اگر بول دے، رسول اگر بول دے صحابی کو، مسلمان کو، تو کیا کہتے؟ سمعنا واطعنا. نہیں نبی آپ نے کہہ دیا، ہم مانیں گے اس کو اور کریں گے، اطاعت کریں گے. یہ فرق ہوتا ہے نفاق میں اور ایمان میں. مومن کیا کرتا ہے؟ اللہ کی رسول کی بات ہو تو فوراً اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے. لیکن منافق اپنے طریقے کے مطابق قرآن حدیث کو ڈھال لیتا ہے. اگر اس کے طریقے میں وہ نہیں ہے تو پھر اس کو رد کر دے گا، ٹال مٹول کر کے پیچھے جائے گا. یہ مومن اور منافق کی پہچان بتائی گئی. پھر اس کے بعد کافروں کا عمل. کافر ایک آدمی ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے لوگوں کو، اچھا ہی کرتا ہے، ویلفیئر کام بہت کرتا ہے، لیکن اس کے عملوں کی مثال کیسی ہے؟ ایک شراب کی جیسی ہے. قیامت کے روز اس کے عمل کوئی کام نہیں آئیں گے. ٹھیک ویسے ہی جیسے ریتیلی زمین میں، آپ ریتیلی زمین میں سخت دھوپ کے موقع پر جاؤ، دور پہ آپ کو پانی نظر آئے گا، وہ پانی نہیں ہے، وہاں جانے کے بعد وہ ریت ہی رہتی ہے. اللہ نے بیان فرمایا کہ کافر نیک عمل کرتا ہے، ایمان نہ رہنے کی وجہ سے اس کے سارے عمل بیکار ہے. دنیا کے اندر کچھ فائدہ ہم دے دیتے ہیں، کچھ بڑھوتری تعریف اس کی لوگوں کے اندر ہم سنوا دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لوگوں رسول کے بلاوے کو اپنے عام لوگوں کی بلاوے کے جیسا نہ سمجھو. رسول اگر کچھ بات بولے عام لوگوں کی بات کے جیسا نہ سمجھو. رسول کی بات بہت اہم بات ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اگر تم رسول کی مخالفت کرو گے، عام لوگوں کی باتوں کو جیسا نہیں مانتے، ویسا رسول کی بات کو بھی نہیں مانو گے تو دنیا کے اندر عذاب آ جائے گا اور آخرت میں تم عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. مصیبت دنیا میں پڑ جائے گی، فتنے میں تم مبتلا ہو جاؤ گے. کہ رسول کی بات کو، رسول کے حکم کو عام آدمی کے حکم جیسے نہیں کرنا چاہیے. اگر رسول کے حکم کو وہ پاؤں کے نیچے رکھ کے اپنی بات کو اونچا کرتا ہے، اونچا کرنے والا سمجھ لے کہ اب اس کو مصیبت آنے والی ہے دنیا میں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بڑا عذاب اس کو دیں گے. یہ کچھ اہم باتیں تھیں 18ویں بارے میں اللہ نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، قرآن مجید کو پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ کل اعتکاف کے اور آخری عشرے کے کچھ مسائل ہم انشاءاللہ معلوم کریں گے کل. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.